آگے چلے گئے، وہاں چلے گئے مسجد نبوی کے آگے چلے گئے، وہاں ستون پر ٹیک لگا کھڑے رہے، کچھ سوچ و بچار میں تھے. اور یہ غزوہ احد سے پہلے کی بات، وہ نئے نئی جنگ کی اجازت ہوئی تھی، کوئی ایسی فکر تھی آپ کو؟ تو صحابی نے کہا کہ آپ بھول گئے یا نماز چھوٹی ہوگی، 2 رکعت پڑھائی تھی. اور نے فرمایا، لوگوں سے ایسے پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ ذوالیدین ان کا نام تھا. ان کا جی آجا نہیں. تو اب واپس ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھی، سجدہ ساہو کیا. تو یہ بالکل سن 2 ہجری سے پہلے کا ہے، کیونکہ یہ ذوالیدین شہید ہوئے ہیں. ان کا نام وہاں لکھا ہے وہ تختی پر، 14 صحابہ جو نا بدر میں، ان کا نام بھی ہے ذوالیدین. تو اب اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا، 8 سال، جس میں کمی بیشی ہوتی پھر ہر چیز سیٹل ہو گئی آخر میں آ کر. جیسے شراب ہوئی پھر بعد میں ہوئی. تو اس لیے وہ واقعہ جو ہے نا، اس واقعے کو، وہ واقعہ بالکل ابتدا کا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک سیٹلمنٹ ہو گئی پوری. آپ نے فرمایا کہ بعد السلام سجدتین بعد السلام، 2 سجدے سلام کے بعد کرنے. تو اب ہمیں وہیں، اگر ہم، کیونکہ ہمارا اگر سینہ پھر گیا نا، ہماری نماز ختم ہو گئی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ سینہ پھر گیا؟ جیسے جنگی حالت میں جاتے ہوئے سینہ پھر کے تو گن لے کے بھاگا پھرتا ہے، پھر آ کے نماز پڑھ لیتا ہے. یہ تو اس وجہ سے اس پر کہانی، وہ مالکی جو کرتے ہیں وہ اس طرح کر کے قیاس کر لیتے ہیں. لیکن امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قوانین کو لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو بات فرمائی وہ آخر میں فرمائی. یعنی 2 چیزیں ہمارے حنفیوں کے اندر ہیں، ایک تو جو آخری عمل ہے وہ لو رسول اللہ کا، دوسرا قولی لو، آپ نے جو قانون بتایا، آپ کا عمل کو نہ لو، آپ کے قول کو لو. کوئی قول ہمارے لیے، عمل تو نبی کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں جو فرمایا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. یہ 2 چیزیں، یہ خصوصیت ہے حنفی مذہب کی. یہ وجہ ہے کہ حنفی مذہب پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ. یعنی 1.25 ارب جو مسلمان ہیں، 1.25 ارب تقریباً، ان میں 80 جو ہے نا کروڑ صرف حنفی. اور اتنے کتنے ملک ہیں جہاں حنفی کے علاوہ کوئی نہیں، صرف حنفی. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے 2 چیزوں پر مدار رکھے. آپ نے جو فرمایا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ کرو بس. وسلم نے کوئی عمل کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ آپ السلام نے تو یہ کام ایسے کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا دیکھو، ہمیں یہ فرمایا تھا، ہم اس کے پابند ہیں جو ہمیں فرمایا، اور رسول اللہ اس کے پابند ہیں جو اللہ نے ان سے فرمایا. ہم ان پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے زور کی 2 رکعت جو تھی، جو سنتیں، وہ عصر کے بعد پڑھی رسول اللہ نے، کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکے. وہ میں سلمان نے کہا کہ آپ تو منع کرتے ہیں، عصر و نفل آپ خود پڑھ رہے ہیں، پر میں میری وہ سنتے رہ گئی تھی. لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں. فون آ رہا ہے؟ نہیں، وہ ویسے میرا آپ کے لیے نہیں. پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ مکروہ وقت آپ نے پڑھی. تو اس لیے یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس لیے مذہب بڑا مضبوط ہے اپنے قوانین کے اعتبار سے. قولی بات لیں گے جو آپ نے ہمارے لیے فرمایا. اب دیکھو مدینہ شریف میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، قبلے کی طرف نہ تم نے پیشاب کرنا ہے اور نہ تم نے براز کرنا ہے، بلکہ آپ نے شرق و مشرق و مغرب میں کرنا، شمال جنوب میں قبلہ ہے. اب حضرت عبداللہ عمر کہتے وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے دوسرے پیشاب فرما رہے تھے، پیٹھ قبلے کی طرف تھی. تو ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کا فعل ہے، نبی تو کعبہ سے افضل ہے. میرے آپ کے لیے قانون فرمایا تم نے نہیں کرنا، ہم نے نہیں کرنا. وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے افضل ہیں. ہم اس لیے کعبہ کے احترام ہے نا کہ وہ ہمارے لیے محترم ہے، لیکن نبی کی ذات اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قوانین کو لیا اور آخری عمل کو لیا رسول اللہ کے.
آخر میں آپ نے کیا کیا آخری سالوں میں ان کو لیا. تو اس میں فرمایا کہ لکل سہو سجدتان بعد السلام. اگر وہیں بیٹھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اگر چل پھر لے گا سینہ اوپر تو ختم ہو گیا. جی اگر کھڑے ہو جائے جگہ سے تو ختم ہوگی بات. کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا, پھر بیٹھ سے کر سکتے. اور اگر مطلب ایک جانماز ہے نا, جی تو آپ جانماز کے کونے پہ جا کے آپ کو یاد آیا, اب کوئی بات نہیں, وہ تو دیکھیں وہ آپ وہیں پر ہی ابھی اسی حیات میں رہے آپ, تو آپ کر سکتے ہیں. سینہ پھیر لیا, دائیں بائیں چلے گئے پھر نہیں, یا کلام الناس کر لیا پھر نہیں. بہتر یہی ہے کہ انسان ایسی صورت میں لوٹا لے نماز کو, یاد ہی کر لے, کچھ پتہ نہیں.